السلام علیکم. آج ہم سی ایس ایس سائیکالوجی کا 2008 والے پیپر کو سالو کریں گے اور ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی دیکھیں گے جو فیوچر پیپرز میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پہلا کویسچن ہے اکارڈنگ ٹو الفریڈ ایڈلر ہیلپ لیسنس آف دا انفینٹ اکاؤنٹ فار. الفریڈ ایڈلر کے مطابق انفینٹس جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں ہیلپ لیسنس کی ایک سینس ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ دا آنسر آف دس کویسچن از آل آف دیز. الفریڈ ایڈلر کے مطابق انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہیلپ لیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دے آر بورن ہیلپ لیس، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک فیلنگ آف انفیریورٹی موجود رہتی ہے. وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم ویک ہیں اور وہ اس ویکنس کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ کمپنسیٹری اسٹرائیونگس استعمال کرتے ہیں. وہ اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ویکنس کو اور سپیریورٹی کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑی، آپ یہ سمجھیں کہ یہ لائف لانگ موٹیویشن ہوتی ہے. وہ لائف میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہتر، اچھا، ماسٹری اچیو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سو آل آف دیز تھری آپشنز آر انٹر کنیکٹیڈ اینڈ دا کریکٹ آنسر وڈ بی آل آف دیز. نیکسٹ کویسچن ہے جین پیاجے تھیوری آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اسٹیٹ. جین پیاجے کی تھیوری جو کہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ انہوں نے دی تھی، اس کے مطابق جو کریکٹ آپشن ہوگا ان میں سے وہ ہے اے، چلڈرنز آر ایگو سینٹرک ڈیورنگ پری آپریشنل اسٹیج. اگر ہم دیکھیں پری آپریشنل اسٹیج پیاجے کے مطابق 2 سے لے کے 7 سال تک رہتی ہے اور بچے اس اسٹیج میں دوسروں کے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھ سکتے. وہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے سامنے، اس پہ بڑا ایک فیمس ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ بچوں کے سامنے رکھا گیا ٹیبل پہ، اور وہ ایسا تھا کہ اس میں پہاڑ تھے اور ایک سائڈ پہ درخت وغیرہ تھے، دوسری سائڈ پہ سمپل کوئی ندی تھی یا سمپل ایسے چٹیل میدان تھا، ایک سائڈ ہری بھری تھی. تو بچے کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. آپ اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہو، بچہ دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے. تو بچے نے وہ چیزیں بتانا شروع کر دی جو اسے نظر آ رہی تھی. ہی واز مجھے آپ کو بھی وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں. تو یہ چیز ایگو سینٹرزم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. آبجیکٹ پرماننس جو ہے وہ کا کانسیپٹ اگر ہم دیکھیں وہ سینسوری موٹر سٹیج میں آتا ہے، اور کنزرویشن کا کانسیپٹ کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں بچہ ڈیولپ کرتا ہے. کنزرویشن سے کیا مراد ہے کہ اسے یہ معلوم رہتا ہے کہ جو میس ہے وہ اپنا جو کسی چیز کا جو کوانٹٹی ہے وہ برقرار رہتی ہے ریگارڈلیس آف دس فیکٹ کہ ہم اس کی شکل چینج کر رہے ہیں، اس کا برتن چینج کر رہے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا بچوں کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک لمبے گلاس میں اگر ہم ملک ڈال کے دے دیں انہیں اور وہ گلاس وہ انہیں زیادہ لگتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ ہے. اور آن دا کنٹریری اگر وہی والا ملک ہم ایک کھلے پیندے والے گلاس میں ڈال کے دیں گے انہیں تو انہیں لگے گا کہ ملک کم ہو گیا. تو بچپن میں آپ دیکھیں بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان سے اگر آپ کہتے ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے گلاس والا چاہیے مجھے، کیونکہ انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ ہے. پیاجے کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس نے بیسیکلی بایولوجیکل میچوریشن پہ ایمفسائز کیا تھا. اس نے کہا تھا یہ سٹیجز بچے آٹومیٹکلی اچیو کر ہی لیتے ہیں، کلچر کا اس میں کوئی اتنا خاص رول نہیں ہوتا. اور یہ انفیکٹ پیاجے پہ کریٹیک بھی ہے کہ اس نے کلچر کو بالکل سائڈ لائن کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ بچے آٹومیٹکلی یہ چیزیں کچھ سرٹن ایجز میں وہ شو کرتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس اٹونومس فنکشن آف دا ایگو انکلوڈ آل آف دیز ایکسیپٹ. اٹونومس فنکشن ایگو کا، اس میں کون کون سی چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں؟ اس میں پرسیپشن بھی آتی ہے، لینگویج بھی آتی ہے اور انٹیلیجنس، یہ تینوں آتے ہیں. لیکن ریپریشن نہیں آتا اٹونومس فنکشن آف ایگو میں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اٹونومس ایگو کے فنکشنز ہیں نا وہ کانفلکٹ فری ہوتے ہیں اور اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں آتا. یہ لینگویج، انٹیلیجنس، ایگو ہی کام کرے نا. ایگو کس پرنسپل پہ کام کرتی ہے؟ ریالٹی پرنسپل پہ کام کرتی ہے. تو یہ ہماری ہیلپ کرتی ہے پرسیو کرنے میں چیزوں کو. پرسیپشن میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا، لینگویج لرننگ میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا، انٹیلیجنس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا. لیکن ریپریشن میں کانفلکٹ ہوتا ہے. لوگ اسٹریس ایکسپیرینس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ڈیفنس میکنزم کو استعمال کر کے اپنی میموریز کو ریپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اٹونومس فنکشن نہیں ہے. یہ ایگو کا یہ اٹونومس فنکشن نہیں ہوگا. سو دا کریکٹ آنسر ہیئر وڈ بی بی.
اگلا سوال ہے وچ اسٹیٹمنٹ اپلائز ٹو دا انکانشیس. انکانشیس پہ کون سی اسٹیٹمنٹ اپلائی ہوتی ہے؟ یہ ساری کی ساری ہی انکانشیس پہ اپلائی ہوتی ہیں. یہ انکانشیس آپ کو پتہ، دیکھیں وہ چیزیں انکانشیس میں آتی ہیں جو آپ کو یاد نہیں رہتی، جو آپ کوشش کے باوجود آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں. تو انکانشیس اٹس مین کہ ان ایکسیسیبل ہوتا ہے، آپ اسے چاہ کے بھی اپنی میموری میں نہیں لے کے آ سکتے ہیں. ہاں یہ ریفلیکٹ ہوتا رہتا ہے، آپ کے بیہیویئر میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، آپ کے ڈفرینٹ آپ اگزامپل لے لیں کہ آپ کے خوابوں میں آتا ہے، زبان جب ہماری وہ سلپ کر جاتی ہے سم ٹائم تو اس میں یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، ہمارے ہنسی مذاق میں یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم یاد کریں کہ کیا چیز تھی وہ اس ٹائم پہ اور کیا ہماری فیلنگ تھی، وہ یاد نہیں آتی ہیں. یہ پلیئر پرنسپل پہ کام کرتا ہے انکانشیس، ٹھیک ہے، بیکاز اس میں موسٹلی اڈ موجود ہوتی ہے. اوبویسلی باقی بھی ہوتے ہیں لیکن اڈ زیادہ یہاں پہ موجود ہوتی ہے، اور اس میں انسٹنکٹس اور ڈرائیوز موجود ہوتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹس کریکٹلی ڈسکرائب کرتی ہیں انکانشیس کو. اگلا سوال ہے گیمبلنگ لاس ایکسپلینڈ اوے انوالوز. گیمبلنگ لاس میں کون سا اس میں پروسیس ہو رہا ہوتا ہے؟ لائک آپ ایکسپلین کرتے ہو نا، جب ہاں کوئی نہیں مجھے پہلے اتنے پیسے ملے بھی تو تھے، اب اگر یہ لاس ہو گیا مجھے گیمبلنگ میں تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں. تو آپ اسے ایک طرح سے ریشنلائز کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں، لاجیکل ایکسکیوزز بنا رہے ہوتے ہیں اپنے ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر اگزامپل کی ہم بات کر لیں کہ میں اس لیے ہار گیا بیکاز میں اس لیے نہیں، لائک میں ان لکی تھا، میں اس لیے ہار گیا، اس دفعہ میری لک نے میرا ساتھ نہیں دیا، ادروائز میں کیئر لیس نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی آپ اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں اور آپ ریشنلائز کرتے ہیں. اگلا سوال ہے فکسڈ فالس بلیو از کالڈ. جو آپ کا فکسڈ بیلیف ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ڈیلیوژن کہلاتا ہے. ڈیلیوژن بیسیکلی ہمارے فرم فالس بیلیوز ہوتے ہیں. لائک اگر آپ کوئی دیکھیں، ہر بندے کے کچھ عقیدے ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو سمجھایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایویڈنس ہے اور اس ایویڈنس کی بیس پہ یہ عقیدہ غلط ہے، تو آپ ایکسیپٹ کرتے ہو اس چیز کو، آپ مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ غلط ہو سکتا ہے. لیکن ڈیلیوژن میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ڈیلیوژن میں آپ کو ایویڈنس بھی پرووائڈ کر دیا جائے، اس کے باوجود آپ اپنے اس غلط بیلیف پہ ڈٹے رہتے ہیں. باقی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں obsession، تو یہ ریکرنگ تھاٹس ہوتی ہیں آپ کی، بار بار اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو سوچیں آ رہی ہیں تو ہم اسے obsession کہتے ہیں نا لوگ، بڑا obsessive ہوں میں اس پرٹیکولر چیز کو لے کے، تو وہ اس چیز کے بارے میں آپ کی جو سوچیں ہیں انہیں obsession کا نام دیا جاتا ہے. فوبیاز آپ کی irrational beliefs ہوتے ہیں، irrational fears ہوتے ہیں فوبیاز. ٹھیک ہے، بلیو نہیں، بلیو تو irrational ہوگا تو delusion کہلائے گا نا. تو فوبیاز کیا ہے؟ irrational fears ہوتے ہیں، مطلب باقی بندوں کے لیے وہ چیزیں نارمل ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھو گے ٹو سم ایکسٹینٹ تو خیر خوف سبھی میں ہوتا ہے، لیکن ان کا خوف ایسے لوگوں کا جنہیں فوبیاز ہوتے ہیں، ان کا وہ خوف ایک ڈسپروپورشنیٹ لیول تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ فار ایگزامپل پانی کو دیکھ کے وہ ڈر جائیں گے، چھپکلی کو دیکھ کے، اچھا اب یہ ڈر لگتا ہے موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے چھپکلی کو دیکھ کے ڈر، کاکروچ کو دیکھ کے لگتا ہے، لیکن ان کا ڈر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حالت ہی غیر ہو جائے، رائٹ، یا وہ اس کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیں کہ جی وہاں پہ وہ دیوار پہ تھی تو مجھے کھا جائے گی یا کچھ ایسا. یا پھر اس کے علاوہ سمپل باقی جیسے خون کا خوف ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، سوشل فوبیاز ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے انٹریکشن نہیں کر پاتے ہیں، کچھ میں ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ فوبیاز. تو یہ بہت ایک ایکسیسو لیول کا فیئر ہوتا ہے اور irrational ہوتا ہے. نارمل لوگوں کو اس لیول تک وہ فیئر ایکسپیرینس وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اوور ویلیوڈ آئیڈیا، یہ ایسا آئیڈیا ہوتا ہے جو بہت زیادہ لوگ جس کے اوپر اسٹرانگلی جسے انہوں نے وہ اپنا، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ ڈیلیوژنل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ irrational اس طرح سے نہیں ہوتا، وہ بس یہ ہے کہ وہ ان کو بہت عزیز ہوتا ہے وہ آئیڈیا، بٹ اسٹل وہ ڈیلیوژن نہیں کہلائے گا. اگلا سوال ہے یہاں پہ ہمارے پاس سمپل اسکیزوفرینیا از کریکٹرائزڈ بائی. جو سمپل اسکیزوفرینیا ہوتے ہیں نا، اس میں آپ امبیشن نہیں رہتی آپ کی، آپ
کے اندر ایک نا وہ انرجی نہیں رہتی، ڈرائیو نہیں رہتی آپ کے اندر. سمپل اسکیزوفرینیا نیگیٹو سمٹمس کو شو کرتا ہے. فار ایگزامپل ایپتھی آپ فیل کرتے ہیں، لائک کوئی ایموشن نہیں، کوئی انرجی نہیں، کوئی ایک چیز ہم ایکسپریس کرتے ہیں کہ آئی ایم فیلنگ دس پرٹیکولر تھنگ، لیکن وہ یہ ایپیتھیٹک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لیک آف موٹیویشن ان کے اندر ہوتا ہے، کوئی یہ سینس آف موٹیویشن نہیں ہوتا. سوشل وڈرال یہ لوگ شو کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن ان کے اندر ہیلوسینیشن وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. ڈیلیوژنس ان میں آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آئے گی جو کہ اسکیزوفرینیا کا کریکٹرسٹک فیچر ہوتا ہے. اسی لیے ہم اسے سمپل اسکیزوفرینیا کہتے ہیں کہ اس میں ہیلوسینیشن اور ڈیلیوژنس نظر نہیں آ رہی ہیں، اتنی زیادہ نہیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. سائیکو تھراپی وڈ بی آف نو یوز فار. سائیکو تھراپی ان میں سے کس چیز کے لیے یوز نہیں کی جائے گی؟ یہاں پہ لیک آف ریمورس کی بات ہو رہی ہے، انیبلٹی ٹو فارم اٹیچمنٹ، کلوز فرینڈ آف اینالسٹ. تو جو کریکٹ آپشن یہاں پہ ہوگا وہ ہوگا سی. لائف سچویشنس کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے ہو سائیکو تھراپی کو یوز کر کے. دیکھیں ایک بندے کی لائف میں کچھ نیگیٹو چل رہا ہے، ہم سائیکو تھراپی کو یوز کر کے اس ایکسٹرنل سچویشن کو ہم آلٹر نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری تھراپی انیفیکٹو ہو جائے گی. لیکن اگر کسی بندے میں ریمورس نہیں ہے، یہ ساری باقی جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کے انکانشیس پہ بیس کرتی ہیں، اور جب آپ کے انکانشیس کو کانشیس میں لے آیا جاتا ہے تو یہ باقی چیزیں کیوریبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے موسٹ فریکوینٹ اے ڈی ایچ ڈی کریکٹرسٹک از. کون سی ہے اے ڈی ایچ ڈی کی سب سے زیادہ فریکوینٹ کریکٹرسٹک؟ ہائپر ایکٹیویٹی. اے ڈی ایچ ڈی جو ہے نا وہ اس میں آپ دیکھیں تو کچھ کور سمٹمز اس کی ہوتی ہیں. اس میں ہائپر ایکٹیویٹی، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے نا، نام میں ہی اگر آپ دیکھیں، اگر آپ یہ ایبریویشن جس ورڈ کا ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، تو اسی میں آپ کو یہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ ہائپر ایکٹیو ہوں گے، اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہیں تو مطلب ان اٹینشن بھی شو کریں گے، اور امپلسو بھی ہوتے ہیں یہ لوگ. تو ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ تر جو اس کی اے ڈی ایچ ڈی کی سمٹم ہے، اس میں جو سب سے زیادہ ویزیبل سمٹم ہے، فریکوینٹ سمٹم ہے، وہ ہے ہائپر ایکٹیویٹی کی. اگلا سوال ہے ان آپرنٹ کنڈیشننگ. آپرنٹ کنڈیشننگ میں ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہم آپرنٹ کنڈیشننگ میں اگر آپ دیکھیں اسکنر نے جو بات کی تھی، اس نے وہ ایک بلی والا ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا کہ بلی کو ایک پنجرے میں قید کر دیا اور اس کے سامنے بھوکا رکھا اس بیچاری کو، اور پھر پنجرے کے باہر کھانا رکھ دیا، مچھلی رکھ دی فار ایگزامپل. تو بلی ظاہر ہے اب بھوکی ہے تو وہ ہاتھ پاؤں تو مارے گی نا. ہاتھ پاؤں مارے اس نے، اور پنجرے میں اس نے ایک لیور لگایا ہوا تھا، اور بائی ایکسیڈنٹ بلی کا پنجہ اس لیور پہ لگ گیا. لیور پہ اس کا پنجہ لگنے سے دروازہ کھل گیا پنجرے کا، اور بلی باہر آ کے اس نے کھانا کھا لیا. تو اس ایک دفعہ کی اس ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو اسے یہ پتہ لگ گیا کہ یہاں پنجرے میں کچھ ایسا موجود ہے جو دروازے کو کھول سکتا ہے. نیکسٹ ٹائم پھر جب اسکینر نے ایسے ہی بلی کو بھوکا رکھا پنجرے کے اندر اور باہر کھانا رکھا، تو سیکنڈ ٹائم میں بلی نے کم ٹائم لیا، اور تھرڈ ٹائم میں بلی نے یہ لرن کر لیا، اسے پتہ لگ گیا کہ ہاں جی یہاں پہ لیور موجود ہے، اور اس نے آرام سے لیور کو پریس کیا، دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئی. یہ لرننگ کا جو پروسیس ہے یہ ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ کہلاتا ہے. اور اس میں بیہیویئر جو بلی کا ہے وہ کانسیکوینسز کے تھرو شیپ ہو رہا ہے. لائک وہ جو کھانا باہر رکھا گیا جس کی وجہ سے وہ اس نے موومنٹ کی، وہ بیسیکلی اس کے لیے موٹیویٹنگ فیکٹر تھا. ٹھیک ہے. باقی جو آپشنز ہیں وہ کلاسیکل کنڈیشننگ کے جو کانسیپٹس ہیں ان کے ساتھ وہ کنفیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے اور باقی نا ایسی کنفیوزنگ سے آپشنز ہیں. اگر آپ دیکھیں نیگیٹیو ری انفورسمنٹ از پنشمنٹ، حالانکہ پنشمنٹ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فینومینا ہے. پنشمنٹ کے تھرو بیہیویئر ویک ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نیگیٹیو ری انفورسمنٹ میں اوبویسلی وہ پلیزنٹ تو نہیں ہوتی ہے. اب آپ چاہتے ہیں ایک بچہ پڑھنا شروع کر دے اور آپ اس سے موبائل لے لیتے ہیں اسے تو وہ پنشمنٹ ہی فیل ہوگی، لیکن اصل میں وہ پنشمنٹ نہیں کہلاتی ہے. سائیکولوجیکل ٹرمز میں وہ پنشمنٹ نہیں کہلاتی. کیوں نہیں کہلاتی؟ بیکاز وہاں پہ ہم بیہیویئر کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی بیہیویئر اسٹرینتھن کرنے کی بات آئے گی وہاں پہ ہم ورڈ استعمال کریں گے ری انفورسمنٹ کا. ہم کبھی بھی وہاں پہ پنشمنٹ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. تو نیگیٹیو ری انفورسمنٹ از پنشمنٹ، یہ سینٹینس ہی بڑا کنفیوزنگ اور آل ٹوگیدر ایک غلط سینٹینس ہے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ کنٹینیوس ری انفورسمنٹ رزسٹ ایکسٹنکشن، تو یہ بیسیکلی جب یہ پہلے والا کلاسیکل کنڈیشننگ کے ساتھ سم ہاؤ ریلیٹ کرتا ہے، تو باقی نہیں ہے جو اس میں ریل ہے وہ ہے سی آپشن کریکٹ ہوگا یہاں پہ۔ اگلا سوال ہے فارگیٹنگ مڈل آئٹم از ایگزامپل آف، جب آپ مڈل آئٹمس کو بھولتے ہو تو یہ کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ یہ سیریل پوزیشن ایفیکٹ کی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو اگر اندازہ ہے کہ سیریل پوزیشننگ ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز کس نمبر پہ آ رہی ہے اور اس کی بیس پہ وہ چیز ہمیں یاد رہتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو، جب آپ یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو جو شروع والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو زیادہ بہتر یاد رہتی ہیں، پہلے پیج والی، یا اگر ایک ہی پیج یاد کرنا ہے تو وہ جو پہلا آپ کا پیراگراف ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ آخری پیج پہ پہنچتے ہو تب آپ کا دماغ تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ جو چیزیں آپ پڑھتے ہو وہ آپ کو کمپیریٹیولی بیٹر یاد رہتی ہیں۔ وہ جو درمیان والا پارٹ ہوتا ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، تو یہی چیز جو ہے وہ ہم فارگیٹنگ یہ سیریل پوزیشننگ ایفیکٹ میں دیکھتے ہیں۔ اس فینومینا کو ہم نا، یہ جو پہلے والی چیزیں یاد رکھنے والا فینومینا اسے ہم پرائمیسی ایفیکٹ کہتے ہیں، لاسٹ والی چیزیں یاد رہنے کو ہم ریسنسی ایفیکٹ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سیریل پوزیشننگ ایفیکٹ میں آتا ہے۔ اگلا ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ، یہ دونوں ہی بڑھاتی ہیں۔ یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی پلیزنٹ اسٹیمولائی کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ میں بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی ان پلیزنٹ اسٹیمولائی کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کیسز میں جو بیہیویئر ہے اس کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، انکریز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ بھی جو بیہیویئر ہے اسے انکریز کرتی ہے، اس کے ہونے کے چانسز کو، نیگیٹیو ری انفورسمنٹ بھی انکریز کرتی ہے۔ ہارمونز آر ٹو اینڈوکرائن ایز ڈیش ٹو نروس سسٹم، ہارمونز یہ اس کا آنسر ہوگا اینڈوکرائن، نیورو ٹرانسمیٹرز۔ ہارمونز جو ہیں وہ اینڈوکرائن کے لیے کیسے ہوتے ہیں؟ نیورو ٹرانسمیٹر ہی کی طرح کام کرتے ہیں۔ I'm really sorry، ہارمونس جو ہیں وہ اینڈوکرائن کے لیے ایسے ہوتے ہیں۔ ہارمون یہ دیکھیں نا، ہم انگلش میں بھی جو ٹیسٹ آتے ہیں نا اس میں بھی لنک ہوتے ہیں کہ ٹیچنگ از ٹو ٹیچر ایز کوکنگ از ٹو کوک، رائٹ، کہ ایک بندہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کا ہم ریلیشن شپ دیکھ کے دوسرے میں بھی وہی تلاش کرتے ہیں۔ تو ہارمونس جو ہیں وہ کون ریلیز کرتے ہیں؟ اینڈوکرائن گلینڈ ریلیز کرتے ہیں۔ تو پھر نیورو ٹرانسمیٹر کو کون ریلیز کرتا ہے یا وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہ نروس سسٹم میں ریلیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اینڈوکرائن سسٹم میں کیا چیز ریلیز ہوتی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہارمونس، کیمیکلز ہوتے ہیں لیکن وہ کیمیکلز کہلاتے کیا ہیں؟ ہارمونس کہلاتے ہیں۔ اور نروس سسٹم میں بھی کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں اور ان کیمیکلز کو ہم نیورو ٹرانسمیٹر کا نام دیتے ہیں۔ تھیلمس از بیسٹ ڈسکرائبڈ ایز، تھیلمس جو ہے وہ کس طرح سے اس کی وہ جو بہترین جو اس کی ڈسکرپشن ہے وہ کیا ہوگی؟ یہ ایک ریلے سسٹم کے طور پہ کام کرتا ہے، ریلے سینٹر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ باہر سے جتنی بھی انفارمیشن آتی ہے وہ ساری کی ساری پہلے تھیلمس کے پاس جاتی ہے۔ تھیلمس دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون سی انفارمیشن امپورٹنٹ ہے، اوپر بھیجنی چاہیے، کسے ضائع کر دینا چاہیے، اور پھر تھیلمس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ کارٹیکس میں بھیجی جانی چاہیے یا نہیں۔ اگر بھیجنی ہو تو پھر یہ آگے اوپر کارٹیکس کے ڈفرینٹ ایریاز میں بھیج دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ اسمیل کی سینس تھیلمس میں نہیں جاتی، اس طرح سے اسمیل کی سینس کو تھیلمس ریلے نہیں کرتا۔ اگلا سوال ہے چومسکی پروپوز لینگویج لرننگ بیکاز، چومسکی نے لینگویج لرننگ کو پروپوز کیا، کیوں؟ یہاں پہ آپشن ڈی کریکٹ ہوگا، بیکاز اس نے کہا کہ یہ انیٹ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہوتی ہے، لائک ہر بندے میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے انیٹ، یعنی پیدا ہوتے ہی وہ آپ کے اندر فکس ہوتی ہے جو آپ کو لینگویج کو لرن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، اور اس نے اسے LAD یعنی لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کا نام دیا، اور اس نے کہا کہ یہ صرف انوائرمنٹ کی تھرو نہیں ہم لرن کرتے ہیں، ری انفورسمنٹ کے تھرو نہیں لینگویج لرن ہو رہی ہوتی ہے، اگر کوئی نہیں بھی سکھائے گا تب بھی بچہ کوئی نہ کوئی لینگویج استعمال کرے گا ہی، کیونکہ ہمارے اندر وہ ڈیوائس موجود ہے۔ جیمس لینگ تھیوری اسٹیٹس، جیمس لینگ تھیوری کے مطابق جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بی، ڈفرینٹ اراؤزل جو ہے وہ ڈفرینٹ اراؤزل پیٹرن کاز ڈفرینٹ ایموشنس۔ اگر آپ، جیمس لینگ نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو باڈیلی اراؤزل ہے وہ پہلے ہوتا ہے
اس کے بعد ہم ایموشنس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو اگر آپ کا باڈیلی فزیولوجیکل اراؤزل جو ہے وہ جس طرح کا ہوگا اس کے مطابق آپ کی ایموشن ہوگی. اور اگر ایک پرٹیکولر وے میں آپ نے باڈیلی اراؤزل ایکسپیرینس کیا تو آپ کو غصہ آ گیا، ایک اور طرح سے ہوگا تو پھر آپ کوئی اور ایموشن ایکسپیرینس کرو گے. اگلا سوال ہے اسٹڈینگ سیم سبجیکٹ اوور ٹائم از. جب آپ ایک ہی سبجیکٹ کو بار بار پڑھتے ہیں، اوور ٹائم پڑھتے ہیں، تو اس فینومینا کو ہم اچھا یہاں پہ سبجیکٹ سے مراد کتابی سبجیکٹ نہیں ہے، اس سے مراد ہیں جو ریسرچ میں ہمارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، انہیں بھی ہم سبجیکٹس ہی کہا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹڈینگ دا سیم سبجیکٹ اوور ٹائم. آپ کے پاس ایک پارٹیسپینٹ ہے، آپ نے جب وہ 2 سال کا تھا تب سے اسے اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا کہ اس کی انٹیلیجنس کیسی ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، جو بھی آپ کا گول رہا ہو. آپ نے اسے 20 سال تک فار ایگزامپل اسٹڈی کیا، تو یہ اسٹڈی کیا کہلائے گی؟ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہلائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے ایکسکلوڈنگ گلٹ کازنگ آئیڈیاز از. جب آپ گلٹ کازنگ آئیڈیاز کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ چیز کہلاتی ہے ریپریشن. ٹھیک ہے. انکانشیس لیول پہ جب ہم اپنی پینفل تھاٹس کو اپنی اویئرنیس سے باہر کرتے ہیں، ہم انہیں دباتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم ریپریشن کا نام دیتے ہیں. وہ ایک اس کے اوپر شعر بھی ہے نا، وہ اکثر فرسٹ ایئر کی بک میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ جو پروسیس ہے ریپریشن کا، یہ اسے ریفلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے لرننگ ایسوسیٹیڈ ود اسکنر از. لرننگ جو کہ اسکنر کے ساتھ ہم جسے ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ ہے آپرنٹ کنڈیشننگ. اسکنر نے کہا تھا کہ پنشمنٹ ری انفورسمنٹ کے تھرو ہم لرن کرتے ہیں، اور یہ ہماری بیہیورل شیپنگ جو ہے وہ اس کو کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیہیورل شیپنگ کے تھرو ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں. فینومیناز 2 ہیں، ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹ، لیکن جو یہ دونوں فینومیناز ہیں، ری انفورسمنٹ مثال کے طور پہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی ری انفورسمنٹ استعمال کرتے ہوئے بیہیویئر کی شیپنگ کر سکتے ہیں، کمپلیکس بیہیویئر سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سائنٹسٹ ہو میئرڈ انٹیلیجنس وایا ہیڈ سائز واز. وہ سائنٹسٹ جس نے ہیڈ سائز کو میئر کیا تھا، جس نے انٹیلیجنس کو میئر کیا تھا ہیڈ سائز کے تھرو. یعنی اس زمانے میں نا وہ آپ کی اسکل کو ماپتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جتنی بڑی اسکل ہوگی اتنی زیادہ انٹیلیجنس ہوگی. تو یہ اس سائنٹسٹ کا نام تھا گیلٹن، جس نے یہ پروسیس یوز کیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ ہماری فزیکل ٹریٹس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. اور اس نے پھر لیٹر اوبویسلی بعد میں یہ اس کا کانسیپٹ غلط ثابت ہوا کہ ضروری نہیں کسی کے سر کا سائز بڑا ہو تو اس کی انٹیلیجنس بھی زیادہ ہو، لیکن اس ٹائم پہ یہ اس نے ایسے ہی یوز کی تھی. تو یہاں پہ ہمارے 2008 کے پیپر 2 کے کویسچنز ہوتے ہیں اینڈ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ پیپر